اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سمجھاؤ، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اور میں بھی آپ کو کچھ سمجھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور مجھ سے پہلے بھی بڑے اچھے انداز میں ہمارے خطیب آپ کو سمجھا گئے ہیں، اور میری بات بھی عزیز القاری بلال کی تقریر آپ کو سماعت کرنے ہیں۔ بس تھوڑا سا وقت میں آپ کا لوں گا۔ یہ حقیقت ہے حضرات محترم، اگر علماء کرام قوم کی اصلاح نہ کریں، سمجھانا کر دیں، بند کر دیں، تو حضرات محترم جو بدعمالیوں کا یہ دور چل رہا ہے نا، یہ بدعمالیاں اور بڑھ جائیں گے۔ اگر یہ علماء کرام اللہ کے خوف سے نہ ڈرائیں، اللہ کے خوف سے نہ ڈرائیں، تو قسم خدا کی حضرات محترم معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں نا وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اور انسان ہمارا مسلمان حضرات محترم اس قدر غفلت میں پڑا ہوا ہے، نہ جانے مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے حضرات محترم۔ یہ کچھ لوگ تو یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، دنیا ہی دنیا ان کے لبوں پہ ہے۔ حضرات محترم دنیا کی محبت میں اس طریقے سے مشغول و منہمک ہے، انہیں آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے، انہیں یہ فکر ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنی قبر میں سونا ہے۔ حضرات محترم یاد رکھو دنیا کیا ہے؟ دنیا حضرات محترم دنیا کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا یہ دنیا ہے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ آپ تھوڑا توجہ دیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا یہ دنیا ہے۔ قرآن و حدیث کے فرمان کے خلاف ہمیں زندگی بسر کرنا یہ دنیا ہے۔ اور اگر بندہ دنیا میں رہ کر کے اگر انسان حساب چاہے، میرے بھائی میرا ذہن بھی پتہ نہیں ادھر لے آؤ چاہے ہم لے آؤ، میں بتلاتا ہوں اس کی وجہ بتلاتا ہوں چاہے گی، کیونکہ میرا ذہن جو نا آج کل کچھ زیادہ منتشر رہ رہا ہے، اور منتشر رہنے کی وجہ بھی آپ کو سب کو معلوم ہوگی، تو لہٰذا یہ چائے کا پروگرام جو ہے نا یہ بھی ایک شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، کسی بھی طریقے سے پروگرام میں خلل پڑ جائے۔ یہ جو چند لوگ سن رہے ہیں نا یہ بھی کسی طریقے سے اٹھ کے چلے جائیں۔ بہرحال آپ توجہ دیں، میں بتلا رہا تھا کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا اس چیز کا نام دنیا ہے۔ حضرات محترم یاد رکھیں، مال و دولت اگر کسی انسان کے پاس ہے، اگر اس کے یار رشتہ دار اس کے تعلقات اگر اچھے ہیں، لیکن حضرات محترم ان کی وجہ سے اگر بندہ اللہ کو بھول جائے، یعنی رشتہ داروں کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، زمین و جائیداد کی وجہ سے بندہ اگر اللہ کو بھول جائے تو یہ دنیا ہے۔ اگر مال و دولت ہوتے ہوئے، مال و دولت اگر آپ کے پاس میں ہے، دنیا کے حضرات محترم خزانے آپ کے پاس میں اگر موجود ہوں، لیکن آپ اللہ کی اگر یاد سے غافل نہیں ہے تو یہ دنیا نہیں ہے۔ اللہ کی یاد سے غافل اگر آپ ہو جائیں تو یہ دنیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہمارے بزرگان دین اللہ کے ولی ایسے ایسے گزرے ہیں جن کے پاس دولتوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اللہ کے ولی ایسے ایسے گزرے ہیں جن کے پاس خزانوں کی کمی نہیں تھی، اور اللہ کے نہ جانے کتنے نبی ایسے گزرے ہیں حضرات محترم جن کے پاس جو ہے دنیا کا مال و زر بھی بہت زیادہ تھا، لیکن وہ حضرات محترم وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھے۔ اور میں آپ کو حضرات محترم تاریخ کا ایک باب سنا دوں، ہمارے بزرگوں کے پاس کتنا خزانہ رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے پاس خزانے کی کمی نہیں تھی۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، دہلی کی سرزمین پہ چلے جائیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی زندگی کو دیکھیں، آپ کے پاس حضرات محترم مال و دولت کی کمی نہیں تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ جو علاء الدین خلجی تھا، بادشاہ تھا اپنے وقت کا، اس نے جو ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ حضرت میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ حضرت میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے انکار کر دیا، منع فرما دیا کہ فقیروں کے دربار میں بادشاہوں کا کیا کام ہے۔ آپ نے منع کر دیا تو حضرات محترم کچھ عرصہ بیتنے کے بعد اس نے پھر پیغام بھیجا، آپ نے پھر انکار کر دیا۔ اب کی مرتبہ اس نے پیغام نہیں بھیجا، اپنے سپاہیوں کو لے کر کے حضرات محترم یہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خانقاہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور اس نے پھر جو ہے اجازت مانگی، لیکن حضرات محترم اللہ کے ولی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ تو اس نے کہا کہ چلیے ٹھیک ہے، آپ ملاقات نہ کر رہے کوئی بات نہیں، مگر کم از کم آپ مجھے جو ہے جو آپ کی خانقاہ ہے باہری حصہ ہے اس کو دیکھنے کی اجازت دے دیں۔
کیا کہا؟ کم سے کم مجھے گھومنے کی اجازت دے دیں. تو حضرات محترم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی جانب سے اجازت مل جاتی ہے. اب حضرات محترم علاء الدین خلجی اپنے ساتھیوں کو سپاہیوں کو لے کر کے جب حضرات محترم اس استبل میں پہنچا جہاں پر کہ حضرات محترم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے گھوڑے بندھا کرتے تھے, جہاں پہ گھوڑے بندھا کرتے تھے, جب جا کر کے اس نے دیکھا تو وہ میخیں حضرات محترم جسے کہ ہم جھوٹا بولتے ہیں وہ حضرات محترم سونے کی تھی, وہ جو گھوڑوں کے قدموں میں پڑی ہوئی تھی وہ چاندی کی تھی. اب اس بادشاہ نے علاء الدین خلجی نے جب دیکھا تو بڑا حیران ہوا یار کہ یہاں تو مال و دولت کی کمی نہیں ہے, یہاں تو اتنا خزانہ موجود ہے. اب اس کو شرارت سوجھی, اس نے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کر کے بھیجا, حضرت ہم نے تو سنا تھا کہ خزانے جو ہے بادشاہوں کے پاس ہوا کرتے ہیں, مگر ہم نے تو یہاں بھی دیکھا ہے کہ آپ کے پاس بھی سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں. تو فقیروں میں درویشوں میں اور بادشاہوں میں فرق کیا ہوا؟ یعنی درویشوں میں اور بادشاہوں میں فرق کیا ہوا؟ تو حضرات محترم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا جواب ملاحظہ فرمائیں. جو لوگ خالی دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں, مال و دولت کی محبت میں اندھے ہو کر کے آخرت کو بھولے ہوئے ہیں, تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے پلٹ میں لکھ کر کے بھیجا کہ اے بادشاہ کوئی فرق نہیں ہے, بادشاہوں کے یہاں بھی خزانے ہوا کرتے ہیں, ہمارے یہاں بھی خزانے ہیں, لیکن بادشاہ جو ہے وہ اپنے خزانوں کو سنبھال کر کے رکھا کرتے ہیں تجوریوں میں, لیکن ہم فقیر جو ہیں, ہم درویش جو ہیں, خزانوں کو سنبھال کر نہیں بلکہ گھوڑوں کے قدموں میں ہماری نظر میں اس مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ پیغام انہوں نے دیا. تو ہمیں حضرات محترم ان سے یہ درس حاصل کر لینا چاہیے کہ واقعی یہ مال و زر جو ہے حضرات محترم یہ سب یہی رہ جانا ہے. اور حضرات میں بتلا رہا تھا کہ اللہ کے ولیوں پہ, اللہ کے نیک بندوں پہ, انبیاء کرام پہ مال و دولت کی کمی نہیں تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی حضرات محترم سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے, دنیاوی مال و متاع کافی تھا. ایک مرتبہ جب آپ بیت اللہ شریف آتے ہیں, یعنی مکہ معظمہ تشریف لائے اپنے لشکر کے ساتھ میں, تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے لیے روزانہ 5000 اونٹ, کتنے 5000 اونٹ, 5000 گائیں اور 20000 بکریاں ذبح کیا. یعنی اتنا عظیم لشکر آپ کا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے پاس دولت کتنا ہوگی. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو, قسم خدا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی مال و متاع بھی آپ کو کافی عطا فرمایا تھا, اولاد کی نعمت بھی آپ کو عطا فرمائی تھی حضرات محترم. لیکن کبھی بھی حضرات محترم مال و دولت کی محبت, اولاد کی محبت جو ہے حضرات محترم اللہ کی یاد سے غافل آپ کبھی ایک پل بھی نہ رہے. یعنی مال و دولت ایسا نہیں کہ آپ کے قدموں میں جو ہے مال و دولت نے زنجیریں ڈال دی ہوں کہ آپ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں. تاریخ بتلاتی ہے, آپ نے بارہا سنا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی رضا کے لیے حضرات محترم اپنی جان کو, اپنے آپ کو حضرات محترم آگ کے حوالے بھی کر دیا تھا. اور اتنا ہی نہیں, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرات محترم اللہ کی رضا کے لیے اپنا تمام مال و زر مہمانوں پہ خرچ کر دیا تھا. سبحان اللہ, مہمانوں پہ خرچ کر دیا تھا. اور آپ بھی مہمانوں کی قدر کیا کرو, سمجھ رہے ہو نہیں, مہمانوں کی قدر کیا کرو, کیونکہ مہمان جو آتے ہیں نا یہ برکتیں لے کر کے آتے ہیں. اور ایک بات بتا دوں تمہیں, مہمان وہی نہ ہوتے جن سے ہمارے خون کے رشتے ہیں, یا کہیں بیٹے کے سسرال ہو گئے, یا کہیں بیٹی کا رشتہ کر دیا. مہمان وہی نہیں ہوتے خالی آگے سمجھ نہیں. یہ جو علماء کرام یہاں پر تشریف فرمائے نا, یہ بھی مہمان ہے. سبحان اللہ. اب سوچ رہے ہوگا یار یہ بھی مہمان ہے, یہ کیسے مہمان ہے؟ تو حضرات محترم میں کہتا ہوں یہ میرا دعویٰ ہے, یہ ان مہمانوں سے بھی بڑے مہمان ہیں. تو میں بتا رہا ہوں کہ مہمان جو آتے ہیں نا یہ برکتیں لے کر کے آتے ہیں. مہمان کی آمد باعث سے برکت ہوا کرتی ہے. لیکن کبھی کبھی حضرات محترم مہمان کی آمد جو ہے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ باعث زحمت ہو جایا کرتی ہے. میں بتلا دوں آپ کو, ایک مہمان ایک رشتہ داری میں پہنچ کر کئی ہفتوں تک رکا رہا. شریعت میں ہے کہ بلا ضرورت مہمان جو ہے 3 دن سے زیادہ رکنے کی کوشش نہ کرے. رشتہ داری میں 3 دن سے زیادہ اگر رکے گا نا تو حضرات محترم یہ رحمت نہیں بلکہ زحمت بن جائے گا. یہ شریعت میں ہے. اب بعض مہمان تو ایسے ہوتے ہیں کہ مہینوں تک رکے رہتے ہیں. اب ایسے ایک مہمان ہفتوں تک رک رہا, مہینوں تک, گھر والے پریشان ہو گیا,
سنا تھا گانا گانا میں لکھا ہے کھانے والے کا نام، مگر اس مہمان نے تو ثابت کر دیا تمہارے گھر کی ہر بوری میں لکھا ہے میرا نام۔ بھگانے کی تدبیریں سوچی جانے لگی، اور حقیقت ہے یار گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ آج کا تو ماحول وہ چل رہا، کھٹپٹی لے کر آ رہا مہمان کی جو ہے، بس پہلی فون ہو رہا ہے کہ آ رہی ہوں، کھانا ناشتہ فوراً تیار ملے گا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ رک گیا اور بھاگ گیا۔ یہ مہمانداری رہ گئی اب، اور اس سے زیادہ اگر مہمان رک گیا نا، پہلی بات تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور اس سے زیادہ اگر رک گیا تو گھر والے جو ہے نا بالکل بھائی صاحب پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک رات اگر کوئی رک جائے تو وہ بھی ہضم نہیں ہو رہا، تو وہ مہمان جو ہے حضرات محترم رکا رہا، گھر والے پریشان ہو گئے، بھگانے کی تدبیریں سوچی جانے لگی کہ یار اسے بھگایا کس طریقے سے جاوے۔ بیوی چالاکی، عورتیں اس معاملے میں بہت چلاک ہوتی ہیں، تو حضرات محترم بیوی نے مشورہ دیا ایسا کریں گے جب مہمان کسی کام سے باہر کو جائے گا تو کمرہ بند کر لیں گے، اور جیسے آگے نا تو اپنا پروگرام شروع کر دیں گے، دھڑا دھڑ تو مجھے مارنا جھوٹ موٹ کا، تاکہ مہمان سمجھے کہ آپس میں جنگ ہو رہی ہے، مسئلہ خراب ہو گیا جو ہے، تاکہ یہ نکل جائے۔ ایسا ہی ہوا مہمان کسی کام سے بیوی ماں لینا گیا ہوگا، کسی کام سے جیسے گھر میں آیا تو انہوں نے فوراً کیواڑ بند کر لی، اور دھڑا دھڑ کی آوازیں آنے لگی، عورت چیخنے چلانے لگی۔ اس نے سمجھا مسئلہ خراب ہو گیا، اپنا جھولا لیا اور 9:11 ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیوی بھی نکلی، شوہر بھی نکلا۔ بیوی کہنے لگی دیکھا تم نے میرا اسٹائل، میں روئی تو بہت زیادہ، آنسو تو نہیں نکلا۔ شوہر کہنے لگا دیکھا تم نے بھی میرا اسٹائل، میں نے مارا تو بہت زیادہ، چوٹ تو نہیں لگی۔ تب تک حضرات محترم مہمان بھی واپس آ گیا، اپنا جھولا لے گیا اور بولا کہ بھیا میں بھی اسٹیشن پہ گیا تھا، ٹرین ہی نہیں ملی، میں بھی واپس آ گیا۔ تو ایسے ایسے بھی مہمان ہیں جو ڈیرا ڈال کر کے بیٹھ جاتے ہیں بلا ضرورت۔ اور حضرات میں بتلا رہا تھا کہ مہمان کی آمد باعث سے برکت ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اور 2 دن سے میرے گھر میں مہمان نہیں ہے، سبحان اللہ، سے میرے گھر میں۔ تو میں بتا رہا تھا حضرت ابراہیم صلی اللہ مہمانوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، ان پہ جو ہے بڑا لٹایا کرتے تھے۔ اور حضرات محترم ایک مرتبہ جو ہے، اور آپ کو جو ہے نا اللہ کی تسبیح اگر کوئی آپ کے سامنے بیان کرتا تھا تو آپ بڑا خوش ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چند فرشتے لباس بشریت میں حضرت ابراہیم صلی اللہ کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ کا ذکر جب بیان کیا تو حضرت ابراہیم صلی اللہ نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ اللہ کا ذکر پسند ہے، اللہ کی تسبیح جو ہے تم نے ابھی ابھی بیان کی تھی، ایک مرتبہ اور کر دو بیان، ایک مرتبہ اور میرے رب کی پاکی بیان کر دو۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ ہم فری میں ہی اللہ کی پاکی بیان نہیں کریں گے، کوئی انعام وغیرہ دو تو ہم اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ تو حضرت ابراہیم صلی اللہ نے کہا کہ میرے پاس یہ بکریاں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم صلی اللہ نے کہا کہ میں آدھی بکریاں تمہیں دیتا ہوں، لہذا میرے رب کا نام لے ایک بار اور میرے رب کا نام لے لو۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے مطلب آپ نے اللہ ہی کو تو نام لیا ہے، تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ شہروں میں مسکراہٹ ہونی چاہیے، مرجھائے ہوئے نہیں ہونی چاہیے، مجبور ہو کر نہ بیٹھے، مسرور ہو کر کے بیٹھے۔ انشاءاللہ آپ جتنا اللہ کے ذکر کو سن کر کے مسکرائیں گے، قسم خدا کی ایک ایک مسکراہٹ کے بدلے آپ کو اللہ رب العالمین نیکیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم حضرت ابراہیم صلی اللہ نے کہا کہ بھائی صاحب کیا معاملہ ختم کر لے بات کو۔ تو حضرت ابراہیم صلی اللہ نے کہا کہ میرے رب کا نام، میرے رب کی پاکی بیان کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں کریں گے، آپ نے آدھی بکریاں دے دی۔ اب انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، پھر خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم صلی اللہ نے کہا ایک مرتبہ اور بیان کر دو۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ ایک مرتبہ اور میرے رب کا نام لے لو، ایک مرتبہ اور مجھے میرے پیارے رب کا ذکر سنا دو۔ تو حضرات محترم انہوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں سنائیں گے مفت میں، کہا کہ جاؤ آدھی بکریاں جو باقی بچی ہیں ان کو بھی لے لو، لیکن مجھے میرے رب کا ذکر سنا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مولا کی میرے رب کی پاکی بیان کر دو۔ حضرات محترم انہوں نے پھر اللہ کا نام لیا، اللہ کی پاکی بیان کی حضرات محترم۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم صلی اللہ نے پھر فرمایا کہ ایسا کرو ایک مرتبہ اور میرے رب کی پاکی بیان کر دو، ایک مرتبہ اور میرے رب کی تسبیح بیان کر دو۔ تو انہوں نے کہا اب تو تمہارے پاس بکریاں بھی نہیں ہیں، اب کیا انعام میں دو گے؟ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہوا، بکریاں نہ صحیح تو نہ صحیح، مال و زر نہیں تو کیا ہوا، تم مجھے
رکھوالی کے لیے رکھ لینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تمہاری بکریوں کی رکھوالی کیا کروں گا لیکن مجھے میرے رب کا نام لے کر بھی سنا دو. میرے رب کا ذکر کر دو, میرے رب کی تسبیح بیان کر دو. تو حضرات محترم جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں تمہارے انعام کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس مال و زر کے محتاج نہیں ہیں, ہم تو آپ کے ایثار کا جلوہ دیکھنے کے لیے آئے تھے. سبحان اللہ. تو حضرات محترم میں یہ بتلا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم صلی اللہ نے ایسے ہی اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو جاتی ہے. حضرات محترم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حضرات محترم ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا. اگر